خوش آمدید۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت، سٹاک مارکیٹ اور آنے والے بجٹ میں کیا چل رہا ہے۔ کافی کچھ ہو رہا ہے آج کل۔ جی بالکل۔ ویسے تو ملک میں عید الاضحیٰ اور حج کی وجہ سے چھٹیاں ہونے والی ہیں، میرا خیال ہے 6 سے 9 جون تک۔ ہاں، چھٹیاں تو ہیں۔ لیکن معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ سست نہیں ہوئیں۔ امریکہ سے ٹیرف پر بات چیت، پھر پیٹرول کی قیمتیں اور IMF والا معاملہ، یہ سب ابھی بھی گرم ہے۔ اور کچھ چیزیں تو واقعی سوچنے والی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، دنیا میں تیل سستا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جی، لیکن پاکستان میں پیٹرول وہ تھوڑا مہنگا ہو گیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ ہاں یہ ایک سوال تو ہے۔ اور ساتھ ہی یہ خبریں بھی ہیں کہ IMF وہ بٹ کوائن مائننگ یا AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے جو بجلی مختص کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اس سے خوش نہیں ہے۔ جی، یہ نقطہ اہم ہے، خاص طور پر IMF پروگرام کے حوالے سے۔ ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ IMF کا اعتراض اس بات پر ہے کہ بھئی بیل آؤٹ کی شرائط تھیں، ایسے فیصلوں سے پہلے آپ کو مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، تو یہ صرف بجلی کے استعمال کا مسئلہ نہیں، بلکہ معاشی پالیسی میں شفافیت اور جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی پاسداری کا بھی ہے۔ تو کیا یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے یہ بھی اسی دباؤ کا نتیجہ ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی مقامی وجہ ہے؟ دیکھیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ IMF کا دباؤ وہ تو شاید ہوئی، لیکن جو مقامی ٹیکس ہیں، لیویز ہیں، ان کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا قیمتوں پر۔ صحیح۔ ابھی پوری تصویر تو واضح نہیں، لیکن ہاں یہ سوالیہ نشان ضرور ہے۔ اور اسی دوران اسٹیٹ بینک نے کرپٹو کرنسیز پر بھی کچھ کہا ہے، اپنی پوزیشن واضح کی ہے۔ کیا یہ اسی بٹ کوائن والے معاملے سے جڑا ہے؟ نہیں، براہ راست تعلق تو شاید نہ ہو، لیکن یہ جو ڈیجیٹل اثاثوں کا پورا منظرنامہ ہے نا، اس کا حصہ ضرور ہے۔ اسٹیٹ بینک نے یہ صاف کیا ہے کہ 2018 میں انہوں نے کرپٹو کو غیر قانونی نہیں کہا تھا۔ اوہ اچھا۔ جی، صرف بینکوں کو کہا تھا کہ بھئی لین دین میں ذرا احتیاط کریں، کیونکہ کوئی ریگولیٹری فریم ورک نہیں تھا۔ ٹھیک۔ تو یہ وضاحت اہم ہے، لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ریگولیشن کی ضرورت کتنی زیادہ ہے تاکہ جو عام صارف ہیں ان کا تحفظ ہو۔ صحیح۔ اچھا، دوسری طرف معیشت میں کچھ اچھی خبر بھی ہیں۔ چین سے $3.7 بلین کی ری لینڈنگ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو ذخائر کے لیے اچھا ہوگا۔ ہاں جی بالکل، یہ رقم جو ہے یہ زر مبادلہ کے ذخائر کو $10 ارب سے اوپر رکھنے میں مدد دے گی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو قرض ہے اس کا بڑا حصہ چینی یوان میں ہے، اوہ، تو شاید یہ ڈالر پر انحصار کم کرنے کی ایک کوشش بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو $800 ملین کا لون پیکج آنا تھا، اس میں بھارت کے اعتراض کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی ہے۔ اچھا، جی، حالانکہ امید یہی ہے کہ منظوری ہو جائے گی۔ تو مطلب باہر سے پیسہ آ تو رہا ہے، کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، لیکن اندرون ملک مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ اسٹاک ایکسچینج میں، PSX میں کچھ عجیب حرکتیں نظر آئیں۔ وہ PIA ہولڈنگ بی کا سنا ہے۔ ہاں، وہ PIA ہولڈنگ بی والا معاملہ تو واقعی غیر معمولی ہے۔ یہ وہ کمپنی ہے جس میں PIA کے قرضے اور کچھ اثاثے وہ تنظیم نو کے تحت منتقل کیے گئے ہیں۔ جی۔ اس کے شیئرز آپ دیکھیں، $470 سے بڑھ کر $29,000 سے بھی اوپر چلے گئے ہیں؟ 29,000؟ یہ کیسے؟ بظاہر تو بہت حیران کن ہے، لیکن شاید یہ مارکیٹ کا رد عمل ہے، بہت زیادہ قیاس آرائی پر مبنی، نجکاری یا ری سٹرکچرنگ کی خبروں پر۔ مطلب اسپیکولیشن۔ جی بالکل۔ اور اسی مارکیٹ کو آپ کہہ رہی ہیں جدید بنانے کے لیے SCP الگورتھمک ٹریڈنگ کا کوئی فریم ورک لا رہا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ جی، الگورتھمک ٹریڈنگ، اس میں یوں سمجھیں کہ کمپیوٹر پروگرامز ہوتے ہیں جو خود بخود بہت تیزی سے شیئرز خریدتے اور بیچتے ہیں۔ اچھا، آٹومیٹڈ۔ بالکل۔ تو SECP کا مقصد ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو ریگولیٹ کیا جائے تاکہ مارکیٹ میں شفافیت رہے اور سرمایہ کاروں کا تحفظ ہو۔ شروع میں تو یہ سہولت صرف بڑے اداروں کے لیے ہوگی، ٹھیک۔ لیکن بعد میں ہو سکتا ہے اسے عام سرمایہ کاروں تک بھی لایا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی بجٹ بھی آنے والا ہے 10 جون کو شاید۔ جی، توقع تو یہی ہے۔ تو اس بجٹ سے کیا امیدیں ہیں؟ کیا خبریں ہیں؟ اطلاعات تو یہی ہے کہ IMF نے تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس کی شرحوں میں کچھ یوں کہیں کہ ریلیف کی اجازت دے دی ہے۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن جو نان فائلرز ہیں، یعنی جو لوگ ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتے، ان کے لیے کیش نکالنے پر جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے
وہ شاید دگنا ہو جائے۔ اوہو، سختی ہو رہی ہے نان فائلرز پر۔ جی، اور درآمدی اشیاء پر نئے ٹیکس لگنے کا بھی امکان ہے، اور استعمال شدہ گاڑیوں کی قیمتوں میں شاید کچھ کمی آئے۔ ہم اچھا، اور سرمایہ کاری کی بات کریں تو وہ ایچ بی ایل لائیو سٹاک فنڈ کا بھی ذکر تھا ذرائع میں۔ جی ہاں، وہ ایک دلچسپ آپشن ہے۔ یہ فنڈ جو ہے مویشی پالنے اور گوشت کی پیداوار میں سرمایہ کاری کرتا ہے، خاص طور پر برآمدی مارکیٹ کے لیے۔ ٹھیک۔ یہ شریعہ کے مطابق بھی ہے اور سرمایہ کاروں کو افراط زر سے بچاؤ اور پورٹ فولیو میں تنوع لانے کا موقع بھی دیتا ہے۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت کئی اہم معاشی محاذوں پر کھڑا ہے۔ امریکہ سے تجارت، آئی ایم ایف پروگرام، آنے والا بجٹ، یہ سب بہت اہم ہے۔ بالکل، اور اسٹاک مارکیٹ میں یہ جو پی آئی ہولڈنگ بی جیسی غیر معمولی حرکتیں ہیں، اسٹیٹ بینک کی کرپٹو پر وضاحت، چین سے ملنے والا مالی سہارا، یہ سب اسی پیچیدہ تصویر کا حصہ ہے۔ اے ڈی بی لون میں تاخیر بھی اپنی جگہ ایک کہانی ہے۔ اور بجٹ 2026 اس پر سب کی نظریں ہوں گی۔ ٹیکس دہندگان کے لیے ممکنہ ریلیف اور نان فائلرز پر سختی۔ جی، اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع جیسے ایچ بی ایل لائف سٹاک فنڈ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ان سب تبدیلیوں کے بیچ ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر سی سی پی کے نئے فریم ورک کے حوالے سے۔ کیا؟ وہ یہ کہ جب یہ الگورتھمک ٹریڈنگ چھوٹے سرمایہ کاروں تک پہنچے گی تو کیا یہ فریم ورک واقعی ان کے مفادات کا تحفظ کر پائے گا، یا اسے مارکیٹ میں عدم مساوات بڑھے گی؟ یہ بات یہ غور طلب ہے۔